بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے۔ یعنی پانی دم کرتے ہیں نا، ہم بزرگوں سے پانی دم کرواتے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی کلام پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو بتایا جائے گا تفصیل سے کہ پانی میں شفا کیسے آتی ہے۔ ویسے تو ہمارا یقین ہے، پکا یقین ہے کہ جن کا یقین ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے، جیسے آگے ڈیٹیل سے بتایا جائے گا۔ ڈاکٹر حضرات دوائی کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم بھی کر دیا کریں، یا کم سے کم خوش اخلاقی سے مریض کے ساتھ پیش آئیں۔ خوش اخلاقی بھی شفا کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے؟ پانی کا اپنا نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی بو، اور نہ ہی کوئی ٹھوس ماہیت یعنی ٹھوس شکل، بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پانی جس چیز میں ڈالیں تو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسورو ایموٹو نے پانی پر مختلف تجربے کیے، جس کا حوالہ ان کی کتاب دا ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ محمد علی سجد نے اپنی کتاب پانی کے عجائبات میں بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے، جسے پڑھ کر ہمیں شکر اور ناشکری کے الفاظ کے حیران کن اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں فریز کرنے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹل واٹر، نلکے کے پانی اور دریا اور جھیل کے پانی کے نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں فریز کر دیا۔ اس تجربے سے اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں، اگر پانی خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں، یا بنتے ہیں تو بد شکل اور بدنما بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹل واٹر عموماً ہم انجیکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹل واٹر سے خوبصورت کرسٹل بنے، صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے، کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ اس نے ایک اور تجربہ کیا کہ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی یعنی میوزک کو لگا دیا۔ اب میوزک کی ہر قسم سے کرسٹل کی ایک نئی شکل بنتی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ پانی ہر موسیقی کا مختلف اثر لیتا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا، یعنی ایک اور تجربہ کیا، جس کے نتائج حیرت انگیز ثابت ہوئے، حیران کن ثابت ہوئے۔ اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف ٹائپ کے پانیوں کے نمونے لیے۔ ڈسٹل واٹر والی بوتل پر اس نے لکھا یو فول، اور نلکے کے پانی والی بوتل پر لکھا تھینک یو، یعنی خالص پانی کو حقارت آمیز کچھ جملوں سے مخاطب کیا، اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور انہیں 2 بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا جب ان بوتلوں کے سامنے سے آپ گزریں تو یو فول والی کہ جس بوتل پر یو فول لکھا ہے نا، اس پانی کو دیکھ کر کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس سے جب گزرو تو ٹھہر کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ، اور پھر شکر گزاری کے ساتھ اسے کہو تھینک یو۔ یہ عمل 25 دن تک کنٹینیو رکھنا ہے۔ 25ویں دن جب دونوں بوتلوں کے پانیوں کو برف بنانے کے عمل کے پروسیس سے گزارا گیا تو حیران کن نتائج ظاہر ہوئے۔ ڈسٹل واٹر جو خالص پانی تھا، اس سے کرسٹل تو بن گئے، مگر انتہائی بد شکل اور بدنما کرسٹل بنے۔ ڈاکٹر ایموٹو کے کہنے کے مطابق جب یہ کرسٹل سے پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے، جن پر اس نے ایک مرتبہ شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا، نلکے والے جس پانی سے کرسٹل نہیں بنتے تھے، اس مرتبہ
इस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक इस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहते थे जब गुजरते थे उसके पास से। इस पानी से बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल बन गए। बहन भाइयों, बेटों तो बेटे, इसका मतलब वाज़ह ये था कि पानी बोतलों का असर लेता है और वैसे ही माहियत अपना लेता है। अच्छी बातों से अच्छी माहियत और बुरी बातों से बुरी माहियत। थैंक यू और जू फल वाला तजर्बा खाने की चीज़ों के साथ भी किया गया कि एक केक के 2 पीस काटे गए और एक को थैंक यू कहा गया और दूसरे को यू फूल कहा गया। एक बार फिर नतीजा यही निकला कि बुरे अल्फाज वाला केक पीस अपने नॉर्मल वक्त से पहले ही खराब हो गया, जबकि अच्छे अल्फाज वाला केक अपने नॉर्मल वक्त से काफ़ी ज़्यादा देर तक ताज़ा जायकादार रहा। मतलब खाने पीने की हर चीज़ अल्फाज और सोच का असर लेती है। इन तजर्बात से हमें ये बात समझ आई कि जब हम पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसमें किस तरह बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीज़ों पर सूरत फातिहा या कोई भी कलाम पाक पढ़ते हैं तो पानी की माहियत किस तरह तब्दील होकर पीने से शिफा देती है। जब हम रोटी के हर लुक़मे पर अल्लाह का नाम या वाजिद पढ़ कर खाते हैं तो फिर इस तरह हमारे अंदर नूर पैदा होता है। सुबहान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक और तजर्बा भी सामने आता है कि हम खाने पीने की अशिया सामने रख कर जो बोलते हैं और जो सोचते हैं तो हमारे खाने का इसका भी असर लेते हैं, हमारा खाना इसका भी असर लेता है। मनफी सोच और मनफी बातों का बुरा असर और अच्छी बातों का असर खाने के दौरान लोगों की गिबत करेंगे तो खाना बुरा असर लेकर हमारे पेट में जाएगा। अगर टीवी ड्रामे या फिल्में देखते हुए खाना खाएंगे तो वो खाना हमारे पेट में जाकर भी वैसा असर दिखाएगा, यानी फिल्मी ड्रामों का असर ही हमारे अंदर जाएगा। बहुत ही दिलचस्प मजमून था। यकीन माने जब मैंने इसे पढ़ा तो बहुत हैरत हुई, फ़ख्र भी हुआ और एक अजीब सी खुशी का एहसास भी हुआ। तो मैंने चाहा कि आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूं। हमारा दीन, हमारा रब और हमारे मेहरबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें कैसी अजीम नेमतों से नवाजा है। सुबहान अल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो तो माफ़ कर दें और इस वीडियो के सदका जारिया समझ कर शेयर कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।